بیچ میں سے تو پھر بھی کسی وقت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوگا. اس لیے وہ وجہ فساد جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے. بات معلوم ہونی چاہیے کیا تھی غلطی بیچ میں جس کی وجہ سے یہ ٹکراؤ ہو رہا تھا اور کون حق پر تھا کون نہ حق پر جو ہے اس کو دعوت دی جائے کہ وہ حق قبول کرے اور پھر دونوں میں مفاہمت کرا دی جائے. اور اگر دونوں جماعتیں یا دونوں ملک ان میں سے ایک حق پر اور ایک باطل پر، یہ صورت نہیں، دونوں ہی غلط ہیں، نا حق دونوں لڑ رہے ہیں، تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ مسلمان کسی کے ساتھ انوالو نہ ہوں، نہ اس کا ساتھ دیں نہ اس کا ساتھ دیں، کوشش کریں کہ ان کا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کی کوشش ہونی چاہیے. اگر نہیں کر سکتے گھر بیٹھ جائیں، لیکن یہ جائز نہیں ہوگا اس صورت میں کسی ایک کا ساتھ دیا جائے کیونکہ دونوں ہی غلط ہیں. تو ساتھ تو نہیں کسی کا دے سکتے، جھگڑے ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے گھر بیٹھو. تو یہ اس صورت میں ہے. اب رہ گئی بات یہ، ایک آخری شکل یہ ہے کہ صاحب ایک ملک میں خود اس ملک کے بعض لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اس حکومت کے خلاف. آئی بات سمجھ؟ تو جس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے باغی ہو جانا یا ریبیل کا لفظ بولتے تھے، یہ سب اس میں فقہا جو ہیں یہ ذرا تھوڑی سی رائے رکھتے ہیں مختلف، کیونکہ دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یعنی امیر وہ عدل اور انصاف سے کام نہیں لے رہا ہے، اس لیے کچھ اہل حق جو ہیں یا حق پسند لوگ کہیے آپ، حق پسند لوگ وہ کھڑے ہو گئے ہیں مقابلے پر کہ صاحب یہ حکومت غلط ہے، اس کا مد مقابل کھڑے ہو گئے. تو محدثین اور فقہا کے میجارٹی تو یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے، گورنمنٹ ہی کا ساتھ دینا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو کوئی نظم و نسق نہیں قائم ہو سکے گا. اگرچہ حکومت غیر عادل ہو تب بھی جب قائم ہو گئی ہے تو قائم ہو گئی، رہنے دو، اس کو چلنے دو کام جس طرح چل رہا ہے، جبکہ لوگ ان کی اس حکومت میں امن کے ساتھ رہ رہے ہوں. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے حکومت ان کی جانوں سے کھیل رہی ہے، ان کے مالوں سے کھیل رہی ہے، ایسا نہیں. تب بھی مطلب یہ ہے کہ لیکن بعض دوسروں کی رائے ہے کہ نہیں، اگر حکومت عادلہ نہیں ہے تب اس صورت میں اس کے خلاف اگر اہل حق یا حق پسند لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان کا ساتھ دیا جائے گا، کیونکہ حق تو حق ہی ہے. یہ بعض فقہا کی رائے ہے. اس میں بھی پھر یہ مسئلہ ہے کہ جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ زور زبردستی سے قائم ہوئی تھی کہ لوگوں کے اتحاد اور اتفاق سے قائم ہوئی تھی. اگر اتحاد اتفاق سے قائم ہوئی تھی تو زیادہ رائے پھر یہ ہے کہ پھر اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں. اگر اتحاد اتفاق سے قائم نہیں ہوئی تھی تو پھر بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کے خلاف اگر کچھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو ساتھ دے سکتے ہیں. اور اس میں دلیل میں پیش کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا عمل. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کے خلاف زید ابن علی جو اہل بیت میں سے ہیں ان کی موافقت کی تھی. اور اسی طرح خلفاء بنو عباسیہ کا جب دور آیا تو اس وقت بھی منصور چونکہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کے طرز حکومت کو یا اس کی زیادتیوں کو، تو امام ابو حنیفہ نے اندرونی طور پر اس وقت بھی بعض اہل بیت کے جو تھے ان کا ساتھ دیا تاکہ یہ کھڑے ہو جائیں. مطلب یہ کہ ان کو مدد ملے، مال سے بھی مدد دی. اور اسی وجہ سے عباسی حکومت جو تھی، خلافت عباسیہ، وہ امام ابو حنیفہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی. اب ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ بھی تو چلتے پھرتے آدمی نہیں تھے بھائی، جن کے ساتھ 40 مختلف سرکردہ علماء کا بورڈ جن کے ساتھ لگا ہوا ہو، ان کی کوئی تو پوزیشن ہوگی ملک میں. تو امام ابو حنیفہ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی حکومت جو ہے گھبراتی تھی. تو اس لیے وہ چال چلی ہوئی تھی کہ صاحب ان کو جو ہے، اور کوئی قصور نہیں تھا. امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے کہ گورنمنٹ اس کو بنیاد بنا کر ان پر ہاتھ ڈالے. تو اس لیے یہ ہوا کہ ان کو قاضی بنا دو، چیف جسٹس بناؤ. تو چیف جسٹس بنانے کی دعوت دی، وہ انہوں نے قبول نہیں فرمائی. تو یہ سب سلسلہ رہا، چلتا رہا آخر تک. تو تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی طرف سے یہ بات آ جائے کہ یہ حکومت کے خلاف ہیں حکومت سے، تو پھر حکومت ان پر ہاتھ ڈال دے گی. دنیا میں پالیٹکس چلتی رہی. تو میں کہتا ہوں کہ فقہا جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے اس عمل کو حجت بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر
لوگ جو ہیں اگر حکومت جو آئی ہے وہ زور زبردستی سے آئی ہے اور اس کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اس صورت میں ساتھ دینا چاہیے ان کا کہ جو زور زبردستی سے قائم ہونے والی حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور بعض اس تعلق سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عمل بھی جو ہے اس کو بھی ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ چونکہ یزید کی حکومت جو قائم ہوئی تھی وہ تمام مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق سے نہیں قائم ہوئی تھی بلکہ یہ کہ اس میں تھوڑے سا ایک طرح کا ایک دباؤ اور پریشر بھی تھا. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی لیے ان کے خلاف کھڑے ہوئے تو لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے. یہ رائے ہیں. اب اس پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تمام امت کی ایک ہی رائے ہے. میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ محدثین اور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن کو قائم رکھنے کے واسطے حکومت جب ایک دفعہ قائم ہو گئی تو اس کو قائم رہنے دو. سمجھ میں آئے؟ اور ہر ایک دم اٹھا کر دیکھتے رہے تو پھر تو قیامت تک یہ ہنگامہ ایسا کھڑا ہو جائے گا کبھی بھی چین سے لوگ نہیں بیٹھیں گے. تو عام فقہاء کی رائے ہے مگر بعض کی وہ ہے اور اس میں امام ابو حنیفہ کی. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل تو بے شک ہے ہی ہے لیکن ان کا کوئی فتویٰ یا ان کی کوئی رائے جو ہے اس سلسلے میں کوئی کتابوں میں نہیں ملتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ فقہی ایک اصول کا ہوتا تو کم سے کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات اس سلسلے میں کتابوں کے اندر ملنی چاہیے تھی فقہ کی کتابوں میں. تو اس واسطے جو جمہور فقہاء اور محدثین جس طرف گئے ہیں اسی میں آج کل اس زمانے کے اندر خاص طور پر عافیت اسی میں ہے کہ جب ایک حکومت قائم ہو جائے تو اس کے خلاف جب تک کہ کفر سامنے نہ آ جائے ان کا یعنی ایسا کوئی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جو علماء کے نزدیک ایک کفر کی ہو تب تک اس کے خلاف کھڑا ہونا درست نہیں ہے. یہ ہیں سارے مسئلے جو فقہاء انہی آیتوں سے نکالتے ہیں. آگے ایک اور مسئلہ ہے اے ایمان والو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائیں. تو مذاق اڑانا یعنی یہ لفظ ایک ہے مذاق کرنا اور ایک مذاق اڑانا. بھائی کسی کے حسنات دل لگی کرنا یہ تو تفریح تباہ کے لیے وہ تو درست ہے لیکن مذاق اڑانے کے معنی یہ ہے کہ جس سے کہ کسی کی بے عزتی ہو ایسے طور پر اس کی پھپتی کسنا کہ جو وہ اس کو اپنے آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں معاشرے کے اندر بہت ہلکا ہو گیا ہوں سوسائٹی کے اندر. یہ ہے مذاق اڑانا. اس طرح کا مذاق اڑانا جو ہے اس سے روکا گیا چاہے وہ آپ کوئی بات کہہ کر کسی کا مذاق اڑائیں یا اشارے اور کنایے سے آپ مذاق اڑائیں کسی کا. سمجھا کسی کی جو بے عزتی ہوتی ہو جس طریقہ کار سے اس سے یہاں روکا جا رہا ہے. مذاق نہ اڑائیں کیونکہ مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ مذاق اڑانے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے یہ برائی انہی کے اندر ہے یہ جو ہیں کم درجے کے ہیں ہم اونچے درجے کے ہیں لہٰذا ہم کو یہ حق ہے ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ہے وہ وجہ. ظاہر ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت پسند نہیں کر سکتی اس انداز کے سوچنے کے اس انداز کو. اسی لیے فرماتے ہیں عسى ان يكونوا خيرا منهم یہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہی ان سے بہتر ہوں. کس کو پتا ہے کہ اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہوگا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تو کسی کے عقیدہ اور عمل جو ہے وہی بنیاد بنے گا. تو وہاں کون سا عمل مقبول ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں مقبول بن گیا کس کو معلوم ہے. اس واسطے دنیا میں کسی کا مذاق اڑانے کا کوئی حق نہیں ہے. اسی طرح فرمایا اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہی ان سے بہتر ہوں. یہاں عورتوں کو کہا گیا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں مردوں کو کہا گیا کہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مرد عورتوں کو اڑا سکتے ہیں. بھائی سمجھ میں آئے یہ اسی طرح سے عورتیں بھی مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں. منع جو ہے وہ مردوں کو مردوں کا مذاق اڑانے سے اور عورتوں کو عورتوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا. تو یہ مطلب بالکل نہیں ہے بلکہ اس سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے. اور مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ اسلام نے تو اس کا تصور ہی نہیں کیا کہ مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں گی. تو ملے جلے ہوں تو بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑا سکتے ہیں. اسلام میں تو تصور یہ ہے کہ مرد الگ ہوں گے اور عورتیں الگ ہوں گی. تب کہا گیا کہ مردوں سے کہ تم مردوں کا مذاق مت اڑاؤ عورتوں سے کہا گیا کہ تم عورتوں کا مذاق مت اڑانا. تو اگر ملا جلا کا وہ تصور ہوتا پھر وہی بات آتی. تو اس سے تو وہ مسئلہ نکلتا ہے کیونکہ مذاق اڑانا ممنوع ہے چاہے وہ مرد اڑائیں چاہے عورتیں اڑائیں. مردوں کے لیے سبھی آ جاتی. قوم کا لفظ جب بولیں گے بلکہ الذین آمنوا اور یا ایھا الناس
قرآن شریف میں جب بھی بولا گیا اس میں مرد اور عورتیں سبھی شامل ہوتی ہیں، لیکن بعض احکام میں جن میں کہ اہمیت ہے ان احکام کی، تو اس میں اہمیت کو بتلانے کے لیے دونوں کو الگ الگ خطاب بھی کیا گیا قرآن شریف میں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے کو تانا مت دو۔ اپنے کو کون تانا دیتا جی؟ یہاں بتلانا یہ ہے کہ تم دوسروں کو تانا دو گے تو وہ اس فکر میں لگے گا تمہیں بھی تانا دے کسی وقت، تو تمہارے اوپر تانا لوٹ کے آئے گا۔ کیوں سوچتے ہو کہ یہ دوسرے پر ہم نے تانا دیا ہے تو لہذا بس ہم فارغ ہو گئے؟ تانا زنی کہ جس سے کسی کو کسی حقارت مقصود ہو وہ اس سے روکنا چاہیے اپنے آپ کو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے برے ناموں سے کسی کو پکارنا۔ ایک یہاں بھی وہی مقصود ہے، کسی کی بے عزتی کرنی ہو۔ سمجھ میں آیا؟ بیچارہ کسی کو ایک آنکھ سے کم نظر آتا ہے کانا کہہ دیا، کسی کو آنکھیں کمزور ہو گئیں تو اس کو اندھا کہنا شروع کر دیا، تو جس سے کہ بے عزتی ہو اس سے منع کیا گیا ہے تنابز بالالقاب۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شخص اس نام سے ہی مثلا معروف ہے، مشہور ہے، اور اس کو بھی پتا ہے کہ لوگ مجھے اسی نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں اور پکارتے ہیں، تو اس کے ذہن میں بھی یا کسی کے ذہن میں بھی اب وہ تصور اس کی بے عزتی کا نہیں رہا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر محدثین کے اندر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راویوں میں ایک آتے ہیں آرج، عن الآرج عن ابی ہریرہ، راویوں کے اندر آ رہے ہیں، امام بخاری وغیرہ سارے محدثین روایتیں لیتے ہیں تو آرج ہیں اس میں۔ آرج کہتے ہیں لنگڑے کو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی توہین کرنی مقصود تھوڑی رہی ہوگی، ان کا نام چلا گیا پیچھے کہیں اور، اب سب کے سب آرج آرج اسی نام سے مشہور ہیں، وہ ان کو بھی اس کا برا نہیں لگتا ہوگا۔ تو اگر ایسی صورت ہو جائے کہ ایک شخص ایسے لفظ سے یا ایسے نام سے مشہور ہو گیا کہ جو معنی کے لحاظ سے صحیح نہ ہو، لیکن اب اس کی برائی لوگوں کے بولنے والے کے پیش نظر نہیں بلکہ وہ اسی سے مشہور ہے اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتا، تو کوئی حرج نہیں، ورنہ برے ناموں سے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام فسق کے لیے، فسق کے اندر برا نام پیدا کرنا یا بنانا ایمان کے بعد یہ بری بات ہے۔ کیا مطلب؟ بتانا یہ ہے یہ بری حرکتیں ہیں، کسی کو تانا دینا، کسی کا مذاق اڑانا، اور اسی طرح سے جو ہے یہ برے ناموں سے پکارنا، تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ مسلمان اگر غیر مسلم کر رہا ہے ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی سے غیر مسلم ہے، اگر وہ فاسقانہ کام کو کر رہا فسق والا وہ کرے سو کرے، مسلمان کہیں کو کرے؟ تو مسلمان جب اسلام لے آئے ہیں تو اب ایسی بات کرنا کہ جس سے اس پر فاسق ہونے کا دھبا لگے، یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ انسان کو فاسق بنا دیتا۔ اور فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق۔ فسق ظاہر ہے کہ چھوٹے موٹے چیز کو تو نہیں، کہ چھوٹی موٹی برائی کو نہیں کہتے، بڑے گناہ کرنا جو ہے وہی ہے فسق، اور بڑے گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حرکتیں جو ہیں یہ معمولی نہیں ہیں، یہ انسان کو فاسق بنا دیتی ہیں، اور مسلمان کا کام فاسق بننا نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ فاسق ہونے کی حیثیت سے اس کا معاشرے کے اندر مشہور ہونا یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ جب تم یہ تانے دینے لگو گے تو لوگ یہ کہیں میاں وہ تو تانے باز ہے، میاں وہ تو بہت ہی لوگوں کے مذاق اڑائے گا، یہ تمہارا نام ہو جائے گا۔ کیسے تم مسلمان ہو کہ تمہارا نام مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر یہ بھی ہو کہ برائیوں کے ساتھ بھی تمہارا نام لیا جائے؟ یہ ٹھیک نہیں، اس لیے اس بات سے بچنے کی کوشش کرو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہ کی سو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس واسطے فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایسا اگر ہو جائے تو پہلا فرض تو یہ ہے کہ اللہ سے توبہ مانگے، اسی کے حکم کے خلاف ورزی ہوئی، فسق ہوا ہے۔ اور دوسرا فرض یہ ہے کہ جس آدمی کی توہین ہوئی ہے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ سمجھے؟ مثلا کسی کے سامنے اس کا برے انداز میں ذکر ہے، اس سے جا کے صفائی کرے، بھائی میں نے یہ بات جو ہے غلط کہی تھی، اگر اس کو بھی معلوم ہو گیا جس کے خلاف کہی تھی، بے شک اس سے بھی جا کر کے نہیں معلوم ہے تو کہیں کو جا کے بتانا، اس کے دل کو دکھانا، حاصل ہے کہ اس کا تلافی ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم،
اے ایمان والو بچتے رہو بہت زیادہ گمان کرنے سے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پروف، کوئی دلیل سامنے نہیں ہے، اب ایک خیال کسی کے تعلق سے قائم کرنا، اسی کو گمان کہتے ہیں۔ تو اب گمان جو ہے جہاں تک اچھا خیال کا ہے، تو اگر لوگ جو ہیں برے نہیں ہیں، کسی دلیل سے، کسی پروف سے اچھے ہی لوگ ہیں یا عام قسم کے لوگ ہیں، تو جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو ان کے تعلق سے گمان اچھا ہی ہونا چاہیے۔ ظن المؤمنین خیرا، حدیث میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے تعلق سے گمان اچھا ہی ہونا چاہیے، تو اس سے کوئی روکا نہیں گیا، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں یہ بات کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک آدمی برائی کر رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی چلی آ رہی ہیں اور ہم پھر بھی اس سے اچھا ہی خیال کریں، گنجائش ہے تو ضرور اس کے بھی خیال کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے یہاں سے کوئی چیئر لے کے جا رہا ہے، بھائی چور ہے چور ہے، بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی میاں، تو کوئی دلیل تو ہونی چاہیے بھائی۔ تو اگرچہ باہر کئی آدمی کو نہ آیا ہو جو ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، تو پہلے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں تو محض اس کے تعلق سے برا خیال نہ قائم کریں، تو یہ ہوگا۔ لیکن ایسی بات کہ اچھا اسی طرح سے مثلا کورٹ میں کیسز آتے ہیں، اب ظاہر بات ہے کہ جج اور اسی طرح سے فیصلہ کرنے والے وہ کوئی نہ کوئی تو گمان قائم کریں گے کہ بھئی کون سا وٹنس کیسا ہے، کون سا دعویٰ کیسا ہے، گمان ہی کی بنیاد پر تو وہ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، تو اس لیے گمان ضروری ہوگا۔ یا اسی طرح سے مثال کے طور پر کہیں رشتہ ناتا جا رہا ہے، منگنی کر رہے ہیں، تو وہاں گمان سے ہی کام لیا جائے گا کہ اگر کوئی مثال کے طور پر اس طرح کا خیال ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں یہ، تو ٹھیک ہے اس میں گمان کر کے تاکہ لڑکی آئندہ کسی نقصان میں مبتلا نہ ہو تو احتیاطی طور پر کوئی گمان کر سکتے ہیں، لیکن اس گمان کی بنیاد پر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے کہ ان کو نقصان پہنچے۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے واسطے احتیاطی طور پر کسی کی طرف سے کوئی گمان کر لینا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اسی طرح سے تجسس مت کرو۔ تجسس کے معنی کیا ہے؟ جاسوسی، یعنی مطلب کیا؟ کسی کے چھپے ہوئے حالات جو ہیں وہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے جاسوسی۔ تو اگر حکومت کا مقصد تو یہ ہے کہ بھئی دوسروں کے نقصانات سے اپنے کو بچائے، وہ تو ٹھیک ہے۔ اگر کسی قوم سے ٹکراؤ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ جاسوسی تو کرنی پڑے گی، ورنہ تو اب یہ تو بے وقوفی کی بات ہوگی کہ آپ آرام سے سوتے رہیے، وہ دشمن تیار ہو کے بھی آپ پہ حملہ کر جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر بیدار رہتے تھے، اور جو ادھر ادھر کی قومیں جو مدینہ کی مخالف تھیں تو آپ ان کی خبرگیری رکھا کرتے تھے، تو وہ تو ایک الگ مقصد ہے۔ لیکن محض کسی کے بے وجہ بھی اور بے ضرورت کہ بھئی کون کیا کر رہا، کون کس طرح سے، تو اس میں یہ دلیل دینا کہ بھئی ناواقفیت سے واقفیت اچھی ہے، اور ہر جگہ واقفیت اچھی نہیں ہوتی، کسی کے چھپے ہوئے حالات جو ہیں اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں سے بہت روکا گیا، حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کسی کے چھپے ہوئے حالات تم ظاہر کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے عیبوں کو بھی ظاہر کر سکتے ہیں، اور میں جہاں تم پسند نہیں کرو گے۔ تو اس واسطے کسی کے عیب تلاش کرنا اور ان کو نکالنا یہ غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ جاسوسی کا مقصد کسی کے عیب ہی کو تلاش کرنا ہے نا، اچھائی کو تو نہیں تلاش کرتے، تو یہاں یوں ہی کہا جائے کسی کے عیب تلاش مت کرو۔ تو اگر دوسروں کے عیب تلاش کریں گے تو آپ کون سے بے عیب ہیں، اللہ میاں پھر آپ کے عیب جو ہیں اس کو ظاہر کریں گے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اسی طرح سے تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت اصل میں اس بات کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے وہ بات کہی جا رہی ہے اس کے سامنے اگر اس کا ذکر آ جائے تو وہ اسے پسند نہ کرے۔ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، حدیث میں ہی اس کی وضاحت کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کسی بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت کہلاتی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ اس کے اندر ہو وہ برائی؟ فرمایا کہ ہاں اگرچہ اس کے اندر ہو، اگر نہیں ہے تب تو بہتان ہے،
اور اگر ہے اس کے اندر برائی تبھی تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو تم نے تو بہتان لگا دیا اس پر. بہتان جانتے ہیں نا یہ، تو یہ بہتان ہوگا. پھر یہاں غیبت سے روکا جا رہا ہے، جب غیبت سے روکا جا رہا ہے تو بہتان سے تو خود بخود سمجھ میں آئے گا، تو اس سے روکنا مقصود ہے. ہاں اس میں اجازت ہے کب؟ جبکہ دراصل کسی کی برائی بتلانا اس کو نقصان پہنچانے، اس کو بدنام کرنے، اس کو رسوا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے. مثلا کسی کو دیکھا ہے کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، جا کر اس کے باپ سے بتانا، اس کے ماں سے بتانا، یا کسی ایسے آدمی سے بتانا کہ جس کے بارے میں بات معلوم ہے کہ یہ اس کو درست کر سکتا ہے، اس نیت سے اس کو جا کر بتانا درست ہے. یا مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس اپنے 10-20 ہزار ڈالر امانت رکھنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ امانت اس لیے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھا ہی آدمی ہوگا، لیکن کسی آدمی کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ امانت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، سمجھا؟ تو پھر اس صورت میں اس کو یہ واجب ہے کہ یہ اس کو بتا دے کہ دیکھنا بھائی میں آپ کی ہمدردی کے لیے کہتا ہوں، آپ پیسے رکھوائیں گے نقصان ہو سکتا ہے، اتنی بات. تو یہاں اس کو نقصان سے بچانا ہے، اس کو رسوا کرنا مقصود نہیں ہے. یا اسی طرح سے مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ رشتہ منگنی کی بات ہے، 2 جگہ بات پکی ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک آدمی کو معلوم ہے وہ بات کہ اگر وہ کھل جائے تو پھر یہ رشتہ نہ ہو، اور وہ واقعتاً غلط بات ہے. تو پھر اس صورت میں دھوکے میں نہ رہیں، وہ ان کو بتا دے. وہ کوئی آدمی پھر بھی اگر کریں وہ ان کا اختیار ہے. کوشش یہ نہ کریں توڑو، بلکہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے تو یہ ہم بتلا دیں، آگے آپ کو اختیار ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کے مقصد کے لیے، یا کوئی کسی کا اپنا حق ہے، مثال کے طور پر کسی شخص نے اگر میرا حق چھین لیا ہو تو ظاہر ہے کہ میں مظلوم ہوں. میں اگر مظلوم ہوں تو مظلوم کیا وہ بے شک بہت اچھی بات ہے کہ مظلوم جو ہے ظلم سہتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مظلوم کو حق ہے کہ وہ جا کر کے فریاد کرے اور اپنے اوپر سے ظلم ہٹانے کی کوشش کرے، مگر وہیں جائے گا دنیا بھر میں گاتا نہ پھرے، بلکہ وہیں جا کر کہے کہ جہاں سے اس کا ظلم جو ہے وہ ختم ہو سکتا. جیسے مثلا اسی آیت کے ذیل مفسرین صحابہ کے واقعات اس لیے لائے جاتے ہیں اچھے ہوں کہ برے ہوں کہ وہ ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہوتے ہیں. بعد کے واقعات جو ہیں وہ اس کے لیے تو آپ 1000 تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے. تو ابو سفیان کی بیوی ہند جب یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور ابو سفیان بھی مسلمان ہو چکے تھے، تو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا جو شوہر ابو سفیان ہے بہت بخیل ہیں، مجھے اور میرے بچوں کے واسطے اتنا دیتے ہی نہیں کہ جو ہمارے ضرورتوں کے واسطے کافی ہو، کھانے پینے کی ضرورتیں. تو میں وہ جو اسلام جس کو واجب کہتا ہے وہ ضرورتیں ہیں، یہ نہیں کہ جناب چاؤ چوچلے اور فیشن والی بات، وہ کھانے پینے کی بات. تو ظاہر ہے کہ یہ دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کی بیک بائٹنگ ہو رہی ہے کہ صاحب شوہر موجود نہیں ہے اور شوہر کی ایک برائی وہ بیان کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بولا تم کیا کیسی غیبت کر رہی ہو، یہ نہیں، بلکہ چونکہ یہ حق ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے سنا اور ابو سفیان کو آپ نے اس سلسلے میں ہدایتیں دی. تو اس لیے اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کو یہ حق ہوگا، یہ نہیں ہوگا صاحب آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ تو بیک بائٹنگ کر رہے، کہاں گئے. ہاں اگر دنیا میں وہ اپنا اس بات کو پھیلاتے پھرے تو وہ بے شک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہوگا. یہ ہیں سارے مسائل. آگے فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو اس کو تم ناپسند کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں بھائی تو ناپسند ہے. تو جب اپنے تو مردہ وہ بھی اپنا بھائی سے مراد یہی ہے کہ بھائی انسانی بھائی ہو، اسلامی بھائی ہو یا واقعی حقیقی بھائی ہو، تو اس کا گوشت کھانا کوئی پسند نہیں کرے گا. ہماری یہی صورت ہے یہاں غیبت کی بھی. کیوں یہ کیسی مثال کیوں دی ہے؟ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ دراصل کسی کی بے عزتی اس کی زندگی کا مزہ تو کرکرا کر دیتا ہے جب کسی کو آپ رسوا کریں گے. اس مطلب آپ نے تو اس کو جیتے جی مار دیا، معاشرے سوسائٹی کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. بے عزت آدمی جو ہے وہ کہے گا میرے سے مرنا اچھا ہے. یہ اس لیے مردہ کا لفظ لائے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے اس کا گوشت کھانے کا مطلب، اور مردہ کا لفظ لائیں وہ اس لیے لائیں کہ جیسے کسی مرے ہوئے کا گوشت کھائیں تو وہ ہاتھ پاؤں ہلا کے آپ کو روکے گا بھی نہیں. اسی طرح سے جب آپ بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تو وہ تو یہاں موجود ہی نہیں سامنے، تو وہ اپنا ڈیفنس بھی نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا؟
اس لیے مردہ کا لفظ ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا برا ہے، ایسے ہی سمجھ لو کہ غیبت کرنا برا ہے، تم اس کو بھی ناپسند تم کو کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہیں. اس لیے اگر ایسی حرکت ہوئی تو توبہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیت تک تو جو مضمون آیا ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں کس طرح سے رہنا چاہیے. کمیونٹی کسی طرح سے سسٹم کمیونٹی کا ڈسٹرب نہ ہو اور مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑے اور اس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں، اس کے لیے وہ صورتیں بتائی گئیں کہ جس سے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو جن چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے ان سے بچنے کی ہدایت کی گئی، جس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ایک دوسرے کی خیر خواہی اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اس معاملے میں تقوی کی راہ اپنائی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہوئے یہ آپس کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے. اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر مسلمانوں کے دو گروپ اور دو جماعتیں یا دو فرقے ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو دوسرے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے. یہ بھی کہا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کریں کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے دوری ہوگی اور نفرتیں پیدا ہوں گی، ضد اور ہٹ پیدا ہوگی تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو اس سے نقصان پہنچے گا. یہ بھی کہا گیا کہ کسی کو برے نام سے مت پکارو کیونکہ برے نام سے پکارنے سے توہین ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب کسی کی توہین ہوگی تو اس سے بھی آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ بدگمانی سے کام مت لو بلکہ یہ کہ اچھا گمان ایک دوسرے سے کرنا چاہیے
برا خیال کرنا کسی احتیاط کی حد تک تو درست ہے، لیکن ایک عادت بنا لینا کہ بس پہلا خیال کسی کے تعلق سے غلطی ہو اور بدگمانی کسی کی طرف سے پہلے دماغ میں آئے، یہ عادت غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی کہ کسی کے چھپے ہوئے احوال کی تلاش اور جستجو میں مت لگو، اس واسطے کہ جس آدمی نے کوئی مان لیجیے کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی بھی خیر ہے۔ کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ وہ چھپا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے۔ تو جس چیز کو وہ چھپا رہا ہے اور اللہ میاں نے چھپا رکھا ہے، تم کہاں کو جا کر اس کے راز کھولنا چاہتے ہو، اس کی برائیوں کو کھولنا چاہتے ہو؟ تو یہ مت کرو، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر تمہاری برائیوں کو کھولیں تو پھر تمہارے لیے کہاں راستہ ملے گا؟ تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے۔ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں تو بہت ہی بیدار رہتے تھے، اور واقعی صاحب میں رات بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تو حالات، خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی دوسری ہے بھائی، ان کو تو سارے قیاسات اور سارے امیجنیشن اور ان سارے کیلکولیشن جو بھی ہو سکتے ہیں انسانوں کے میجر کرنے کے، ان سب سے بلند و بالا ہی سمجھنا ہوگا۔ لیکن جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اس میں ان کی باتیں پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا دن کس طرح ہوتا تھا اور رات کس طرح ہوتی تھی، کھانا کیسے کھاتے تھے، سوتے کب تھے، کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا، کہ صاحب وہ آدمی معلوم ہوتا ہے کہ دن اور رات کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اسلام کے واسطے اور مسلمانوں کے واسطے وقت۔ تو صاحب وہ گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم رہیں، کسی کو پریشانی تو نہیں، انتظام جو ہے ایڈمنسٹریشن۔ تو وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک گھر میں سے آواز ایک کسی مرد کی گانے کی آ رہی تھی، اور وہ گانے کے اشعار بھی کچھ اچھے نہیں تھے، مطلب یہ ہے کہ جس میں عشق اور محبت کی باتیں تھیں۔ حضرت عمر کے کان میں جو آواز پڑی تو وہ جناب وہ دیکھا دروازہ تو بند ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ دیوار پہ چڑھ اور وہاں اس کے گھر میں پہنچ لی، اور وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان عورت اور ایک نوجوان مرد ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے اپنا کچھ گپیاں کر رہے ہیں، وہ اشعار اسی کو سنائے جا رہے ہیں محبت کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، دشمن خدا، تجھے یہ خیال تھا کہ تجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ امیر المومنین ذرا، ہاں، اور انہوں نے کہا کہ میں تیری تلوار پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں تیری خبر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھہریے، میں تو ایک غلطی کر رہا ہوں، آپ نے ایک سے زیادہ غلطیاں کی امیر المومنین۔ وہ تھا ڈرامہ، کیا میں نے کیا کیا؟ ایک تو یہ کہ اللہ میاں نے منع فرمایا کہ لوگوں کے چھپے ہوئے حالات کو مت تجسس کرو، اور آپ نے تجسس کیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں کے اندر ان کے دروازوں سے داخل ہو، ہاں، پشت کے پیچھے سے مت آؤ، آپ نے اس کے بھی خلاف کیا۔ اس نے جو کنارہ ٹوٹ گیا، حضرت عمر نے کہا تو صحیح ہے، میں غلط ہوں، معاف کر دیا اس کو، اور کہا کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ اس نے کہا میں بھی توبہ مانگتا ہوں۔ اللہ تو حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے چھپے ہوئے احوال کو، اور آج ہم لوگوں میں خاص طور پر یہ بات ہے کہ صاحب دو آدمی کیا بات کر رہے ہیں، اگرچہ ان دو آدمیوں کا بھی ایسی جگہ بات کرنا بے شک غلط ہے کہ جہاں کچھ اور لوگ موجود ہوں۔ انما النجوى من الشیطان، تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ تو اس میں کہا گیا کہ سرگوشیاں اور کانا پھوسی مت کیا کرو۔ تو مجلس کے آداب میں یہ بات ہے، مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں دو آدمی ایک دوسرے سے کانے پھوسی کر رہے ہوں، بے وجہ بھی دوسرے آدمی کو اس سے وہم پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آخر کیا بات کر رہے ہیں، بھئی الگ اٹھ کے چلے جاؤ،
الگ جا کر کے تم کو کوئی بات کرنی وہ کر لو، لیکن وہیں بیٹھ کے کانا پھوسی کریں تو لوگوں کے دلوں میں وہم پیدا ہوتا ہے۔ بے شک ان کی بھی ذمہ داری ہے، مگر یہ کہ اب وہ تو آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں اور ہم اس فکر میں ہیں کہ ہم کو بھی کچھ پلے پڑ جائے گی کیا بات کر رہے ہیں، تو یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہیں۔ اس لیے تجسس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور غیبت جو ہے بیک بائٹنگ اس سے منع کیا۔ پھر آخر میں ایک یوں کہیے کہ جس کو ساری بحث سمیٹ کر کے اور جڑ کی بات جس کو کہتے ہیں وہ کہنا کہ ان ساری باتوں کے اندر ایک ہی وہ کیڑا ہے جو اصل میں کل بلاتا ہے۔ یہ جتنی برائیاں ہیں جس سے روکا گیا، اس میں ایک ہے وہ چیز جڑ کی بات، اور وہ یہ کہ آدمی اپنے کو دوسرے سے اچھا سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہو، یا تو یہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے ہو، یا یہ کہ صاحب ہم فلانے خاندان کے ہیں، یا اس واسطے کہ ہم فلانے کنٹری کے ہیں، یا اس واسطے کہ ہم فلانی لینگویج بولتے ہیں، یا اس واسطے کہ ہم فلانے جو ہے ایریا میں رہتے ہیں، کچھ بھی وجہ ہو، یہی وہ وجہ ہے جو کیڑا کل بلاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آخر میں اس پر جو ہے وہ کہیے کہ مار دی گئی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہاری اصل کیا ہے؟ بھئی اصل سے ہی تو درجہ بندی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں صاحب ہم تو بڑے آدمی، کہاں سے بڑے آدمی میں یہاں؟ یہ تو نہیں ہے کہ بھئی 6 فٹ کے ہوں گے، 6.5 کے ہوں گے، 7 فٹ کے ہوں گے۔ ارے بڑے ہونے کے معنی یہ ہمارا خاندان بڑا ہے۔ کہاں تک بڑا چلا خاندان؟ وہ فرماتے ہیں کہ تم کو ہم نے پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔ کہاں تک جاؤ؟ وہاں تک جاؤ تو سب کی اصل ایک نکلتی، اصل ایک ہے تمہاری، من ذکر و انثی۔ اب جو یہ قبیلے اور خاندان بنائے ہیں، شعوبا و قبائل، یہ جو جماعتیں اور قبیلے بنے ہیں یہ صرف پہچان کے واسطے ہیں، ورنہ تو اس سے زیادہ کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے کہ صاحب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، بھائی آپ کا تعلق کون سے گھرانے سے ہے، پہچان کے واسطے ہے، سمجھ میں آتا کہ معلوم ہو کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، ان کے رشتہ دار فلاں فلاں ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ جہاں تک بڑائی اور عظمت کا تعلق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی چیز بڑا بنانے والی ہے کسی کو تو پھر اس کے اعمال، افعال، اخلاق، یہ چیزیں اس کو بڑا بنائیں گی، ممتاز کریں، اور اس میں اس کے پیچھے وہ ہے تقوی۔ تقوی ہے تو ہر عمل اس کا درست، تقوی ہے تو اخلاق درست، تقوی ہے تو اس کے احوال درست، تو تقوی اصل چیز ہے جتنا۔ اور پھر فرمایا اتقاکم، یہ بھی ایک عجیب کمال ہے قرآن شریف کا۔ یوں نہیں کہا کہ تم میں متقی، یوں نہیں کہا متقی، بلکہ کہا اتقا۔ اتقا جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں سپر فارم، اگرچہ سپر فارم تو عربی میں اس کے لیے لفظ آتا مبالغہ، لیکن اسم تفضیل بھی کمپریٹیو جا کیا بولتے ہیں اسے؟ سپر کمپریٹیو، سپرلیٹیو۔ سپرلیٹیو جو ہے یہ ہے اسم تفضیل۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اس کا ادنا درجہ تو اس آدمی میں بھی ہے کہ جو صرف کلمہ پڑھا ہے اس نے اور کوئی دنیا میں کام نہیں کیا، اس میں بھی تو تقوی ہے۔ اگر تقوی نہ ہوتا کلمہ کہاں کو پڑھتا؟ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ متقی جو ہونا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم متقی ایک خاص لیول تقوی کا جب ہوتا ہے، اس کے آثار جب ظاہر ہوتے ہیں تو ہم اس کو متقی کہتے ہیں، لیکن جہاں تک تقوی کا تعلق ہے، تقوی جو ہے اس کو کہتے ہیں ایک جنس ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے وہ تقوی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چلم چلم جتنے اعمال اس کے اچھے ہوتے جائیں گے وہ سب تقوی کی علامت بنتے جائیں گے، تقوی بڑھ رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے۔ اتقاکم کہا تو یوں نہیں کہا کہ تقوی ہر ایک میں ہے، لیکن تم میں جو جتنا درجے کا متقی ہوگا بڑھ کر اتنا ہی وہ عزت اور عظمت والا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور آگے اس کو بھی فرما دیا کہ اس تقوی کی ترازو کوئی تمہارے پاس نہیں ہے تولنے کے واسطے کہ تم لگاؤ فتوے یہاں دنیا میں کہ فلانے صاحب متقی اور فلانے صاحب متقی نہیں ہے۔ فرمایا تھا ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتے ہیں اور وہی باخبر ہیں کس کے اندر کتنا تقوی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ بھی اللہ ہی کریں گے کہ کون انسان عزت والا ہے، کون عظمت والا ہے اللہ کے یہاں۔
یہ فیصلہ بھی ہم تم کو اس بنیاد پر نہیں دیں گے، اچھا صاحب اللہ میں نے تقوی کی بنیاد پر، تو ہم جانتے ہیں کون آدمی متقی، تم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتے ہیں، اس واسطے انہی کا فیصلہ بھی ہوگا ناطق کہ کون جو ہے عزت اور عظمت والا ہے اور بڑائی والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، جہاں تک اب ایمان کا مسئلہ ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو تقوی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اب ایمان کو بھی سن لیجئے۔ اب یہاں سے ایمان کی بحث آ گئی، میں نے کہا تو بڑی ترتیب اس صورت کے اندر عجیب ہے۔ جب کہا گیا کہ تقوی بنیاد ہے عظمت اور عزت کی، تو تقوی جو ہے وہ ایمان کے بغیر نہیں، تو ایمان کس کو کہیں گے؟ قالت الاعراب آمنا، ایک واقعہ یہ ہوا کہ کچھ قبیلے کے لوگ آئے، جوہینا، غفار وغیرہ وغیرہ، اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا ہماری مدد فرمائیں، اور کہا یہ کہ دیکھیے یا رسول اللہ، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، آپ کو کچھ ہمارے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، نہ کسی کو لڑنا پڑا ہم سے، نہ کچھ، ہم تو اس طرح سے مسلمان ہوئے، لہذا ہماری مدد ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ ایک طرح کا احسان جتلا رہا ہے نہیں بات یہ، تو ایک تو یہ، اور ابھی اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، آبلیگیشن کیا ہے ابھی کچھ پتہ نہیں، چلے آئے بس سیدھے مانگنے کے واسطے کہ صاحب ہماری مدد کیجیے، اس واسطے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ آئے اور کہتے ہیں، کہا گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن ہاں تم یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا۔ اسلمنا کے معنی کیا ہیں؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم نے اطاعت کی ہے، یہ کہہ سکتے ہو تم، لیکن یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم اسلام لے آئے، یہ کہہ سکتے ہو۔ اس ترجمے کی وجہ سے بعض لوگوں نے، اور وہ بعض لوگ جن کی عادت یہ ہے کہ قرآن شریف کی ایک آیت ملے ان کے مطلب کے مطابق تو کھٹ سے بس اسی کو لے لیں گے اور پھر اس پر تقریر ہو جاتی ہے، پوری کتاب لکھ دیتے ہیں۔ اب بیچارے جن لوگوں کو اور آیتیں نہیں معلوم قرآن شریف کی، تو اس میں کیا کچھ اللہ میاں نے فرمایا، وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس آیت کی بنیاد پر دھوکہ یہ دیا گیا کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، ایمان جو ہے الگ چیز ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ مسلمان ہیں مگر ایمان نہیں ہے آپ کے اندر، ایمان کے واسطے آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو مومن بنائیں گے۔ ایمان کو اسلام سے الگ الگ کیا۔ اس آیت کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے، ورنہ اسلام ایمان کے بغیر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو مسلمان کہیں اور کہیں ہم نے تو مسلمان کہا، ہم نے مومن تھوڑی کہا ہے، یہ مسلمان ہے مومن نہیں ہے، یہ غلط ہوگا۔ اس واسطے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، تمہارا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن نہیں ہے، مسلم ہے، بغیر ایمان کے اسلام ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ معنی تو نہیں ہوں گے۔ قرآن شریف میں متعدد جگہ اسلام کا لفظ آیا ہے، اور وہ اسلام وہاں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں اسلام ایمان کے بغیر ہو۔ تو یہاں بات جو ہے وہ اس کا انکار ہے کہ ابھی تمہیں ایمان صحیح حاصل نہیں ہوا۔ اب بظاہر جو تمہارے اعمال ہیں مسلمانوں جیسے، یا مسلمانوں کے اندر تم شامل ہو گئے تو ٹھیک ہے تم مسلمان کہہ لو، لیکن ابھی ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرو، جو اصل ایمان جس کا اعتبار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہوں۔ تو یوں سمجھیے کہ اسلام جو ہے وہ دنیا میں، اللہ میاں کیا نہیں، دنیا میں اعمال ہیں جو اس بات کو بتلاتے ہیں کہ یہ اسلامی اعمال ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، ایک آدمی کو آپ نماز پڑھتے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کیا سمجھیں گے؟ مسلمان۔ لیکن کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ آدمی کسی سیاسی کسی اور مصلحت کی وجہ سے، وہ اصل میں تو ہے وہ کافر ہی، مگر وہ کسی وجہ سے وہ کھڑا ہو کر کے وہ حرکتیں کر رہا ہے جو ہے نماز جس طرح سے پڑھی جاتی ہو، اس کا امکان ہے کہ نہیں؟ تو یہ عمل تو کیا بتلا رہا ہے کہ آپ اس کو کہیں مسلمان، لیکن حقیقتاً وہ مسلمان ہے نہیں،
اس نے مان ہی نہیں رہا ان ساری باتوں کو. تو اس لیے یہ ایک الگ بات ہے کہ اسلام دراصل اعمال کو کہا جائے گا، یہ الگ بات ہے، لیکن ایمان کے بغیر اسلام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یوں سمجھیے کہ ایسا ہے جس کو قرآن شریف میں مثال دی گئی ہے کہ ایمان جڑ ہے اور اسلام اس جڑ کے اوپر کے تنے اور شاخیں اور پتے یہ سب ہے. یہ ہے مثال. اس لیے جڑ کے بغیر درخت کیسے ہوگا؟ اور اگر جڑ صحیح ہے تو پھر درخت کیوں نہیں آنا چاہیے. اگر درخت اوپر نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ جڑ میں گڑبڑ ہے. تو یہی رشتہ ہے، قرآن شریف نے یہی رشتہ بتلایا ہے ایمان اور اسلام کا، تو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، خود آگے صاف کر رہے ہیں کہ ابھی تک جبکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان کی جگہ چونکہ قلب ہے، قلب میں وہ ابھی تک اس نے اثر نہیں کیا ہے، تو بظاہر تم نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، لیکن ایسا نہیں ہے. ایمان کے لیے ابھی تم کو کس کو کہتے ہیں ایمان؟ وہ آگے کی آیت میں آ رہا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و